السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ کا لیکچر نمبر 33. اور آپ کو یاد ہے کہ ہمارا جو سیگمنٹ اس وقت چل رہا ہے، جو سیکشن ہمارا چل رہا ہے، وہ ہے ڈیٹا انالیسز. ڈیٹا انالیسز میں ہم پہلے سمپل ڈیٹا انالیسز پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ آف ایسوسیشن پڑھا کہ ہم ایسوسیشن جو ہے ڈفرینٹ ویریبلس کا یا ڈفرینٹ فیکٹرز کا کس طرح سے ہم ایسوسیشن معلوم کرتے ہیں. تو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن سے لے کر ہم پھر کائی اسکوئر پر آئے، اور کائی اسکوئر میں ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیٹا جو کہ نامنل اسکیل سے آتا ہے اس کا ایسوسیشن ہم معلوم کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیٹا یونی ویریٹ ہو، چاہے وہ ڈیٹا بائی ویریٹ ہو. اس کے ہم نے آپ کو فارمولے بھی بتائے اور اس کی ہم نے کئی ایگزامپلس کی، جس سے ہم نے وہ ٹیبل دیکھنا بھی سیکھا، اور پھر ہم یہ ڈٹرمن کرتے تھے کہ اس میں ایسوسیشن ہے یا نہیں ہے، سگنیفیکنس ہے یا نہیں ہے. ہم کائی اسکوئر کی کیلکولیشن کرتے تھے اور پھر ہم اس کو ٹیبل سے دیکھ کے کریٹیکل ویلیو کو ایک ڈگری آف فریڈم پہ کمپیئر کر کے تو ہم نتیجہ نکالتے تھے. اس کے بعد جو لاسٹ لیکچر تھا وہ ہمارا اس قسم کی ایسوسیشن تھی جو کہ ڈیٹا انٹرول یا ریشو اسکیل سے آتا ہے، نامنل اسکیل سے نہیں. نامنل اسکیل سے ہم کائی اسکوئر کو معلوم کرتے ہیں، لیکن انٹرول اسکیل سے ہم جو ایسوسیشن معلوم کرتے ہیں وہ کو ریلیشن کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں. ہم نے بتایا کہ کو ریلیشن کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اس میں کہ کروی لینئر کو ریلیشن ہوتا ہے، لینئر کو ریلیشن ہوتا ہے، نان مونوٹونک ہوتا ہے، مونوٹونک ہوتا ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں، اور اس میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کی کہ نان مونوٹونک جو ہے وہ کوریلیشن وہ ہوتا ہے یا ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جس میں کہ ریلیشن شپ تو ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی جنرل ڈائریکشن نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایگزامپل دی تھی کہ ایک ریسٹورینٹ ہے، اس میں آبزرویشنز ہوتی ہیں، اور وہ آبزرویشنز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جو صبح لوگ آتے ہیں وہ چائے مانگتے ہیں، جو دوپہر میں آتے ہیں وہ کولڈ ڈرنکس مانگتے ہیں. لیکن اس میں کوئی ہم ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ جو دوپہر میں آئیں گے وہ چائے نہیں مانگیں گے، جو صبح آئیں گے وہ اس میں کولڈ ڈرنک نہیں مانگیں گے. یعنی ریلیشن شپ تو ایگزسٹ کر رہا ہے، بٹ دیر از نو گارنٹی، دیر از نو ڈائریکشن. اس قسم کے ریلیشن شپ کو ہم نان مونوٹونک ریلیشن شپ کہتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ مونوٹونک ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی ڈائریکشن بھی متعین کر سکیں. مثلا ایک ویریبل چینج ہوتا ہے، دوسرا ویریبل بھی اسی ڈائریکشن میں چینج ہوتا ہے. یعنی ایک بڑھتا ہے دوسرا بھی بڑھتا ہے، ایک کم ہوتا ہے دوسرا بھی کم ہوتا ہے، یا ایک بڑھتا ہے دوسرا کم ہوتا ہے، یا ایک کم ہوتا ہے دوسرا بڑھتا ہے. یعنی وی کین اسائن اے ڈائریکشن ٹو دیز ویریبلس. سچ ریلیشن شپس آر کالڈ مونوٹونک ریلیشن شپ. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کی جو ایئر آف ایجوکیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اور اگر ہم اس کے آورز اسپینٹ آن ریڈنگ دا نیوز پیپر بھی معلوم کریں، اور دونوں میں پازیٹیو کوریلیشن ہوگا. یعنی کہ جتنی زیادہ اس کے ایجوکیشن کے ایئر ہیں اتنی ہی زیادہ آورز اس کے نیوز پیپر کے ریڈنگ ہے. اس کو ہم ایک ڈائریکشن میں یعنی پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم کہہ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم انکریزنگ ڈائریکشن، دیٹ ون ویریبل انکریزز the other variable also increases. They are positively correlated factors, factor X and factor Y, variable X and variable Y, both are positively correlated. On the other hand کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز بڑھتی ہے اور دوسری کم ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹیولی correlated. مثلا جتنی تعلیم زیادہ ہوگی، اور اگر آپ دیکھیں اس کے اسموکنگ جو ہیبٹس ہیں، یہ اسموکنگ کنزمپشن جو ہے کہ سگریٹ وہ کتنا بندہ پیتا ہے، تو اگر سگریٹ کم پیتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایجوکیشن اور اسموکنگ اور نیگیٹیولی کوریلیٹڈ. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نیگیٹیولی کوریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پرائس اور ڈیمانڈ ہے، یہ نیگیٹیولی کوریلیٹڈ ہے، یہ پازیٹیولی کوریلیٹڈ نہیں ہے. اب دو قسم کے کوریلیشنز ہم نے پڑھے تھے. ایک ہم نے کہا کہ جی پیئرسن کوریلیشن ہے، جس کو کہ ہال پیئرسن نے سجیسٹ کیا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسپیئرمینس کوریلیشن ہے. پیئرسن کوریلیشن کو پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن بھی کہتے ہیں،
سمپل کوریلیشن بھی کہتے ہیں، اور اس کو ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے اسمال ورڈ آر سے، اور ایکس وائی، وچ مینس کہ ایکس اور وائی میں ریلیشن شپ کیا ہے، اس کا آپ کو فارمولا بھی بتایا تھا، ورک آؤٹ کرنے کی ایگزامپلس بھی بتائی تھی، اور اس میں ہم الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اسٹرینتھ جو ہے اس کی ایبسولوٹ ویلیو ہے، ایبسولوٹ ویلیو کتنی ہوتی ہے، 0 سے لے کے 1 تک، اور پھر 0 سے لے کے -1 تک، یعنی 0 اور 1 کے درمیان کوریلیشن کی ویلیو ہوتی ہے، یا 0 اور -1 کے درمیان کوریلیشن کی ویلیو ہوتی ہے۔ اب یہ پلس اور مائنس جو ہے یہ سمپلی ڈائریکشن کو شو کرتے ہیں، اسٹرینتھ جو ہے وہ اس ویلیو سے آتی ہے، اور کچھ آپ کو ہم نے رول بھی بتایا جس کو رول آف تھم کہتے ہیں، مثلاً 0.0 سے 0.4 تک ہو تو یہ کوئی کوریلیشن نہیں سمجھا جاتا، نن اور ویری ویک، یا اس طرح بھی کہتے ہیں کہ 0 سے 0.2 تک نن، اور 2.1 سے 4 تک ویری ویک، اور اگر ان دونوں کو آپ کمبائن کر دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 0.0 سے لے کر 0.4 تک ریلیشن شپ نہیں ہوتا، بہت ویک ریلیشن شپ ہوتا ہے، لیکن 0.41 سے 0.8 تک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، جب اس کی ویلیو اتنی آئے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ماڈریٹ کوریلیشن ہے، ماڈریٹ کوریلیشن ہے، لیکن 0.8 سے اوپر ہو، 0.8 سے اوپر اور 1 کے درمیان ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، اور اگر 1 ہو تو اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے، یعنی اگر ریورس آرڈر میں چلیں تو 1 is perfect relationship, and what does that mean? It means that whatever the change in one variable, same change would come in the second variable. اتنی ہی چینج آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ریلیشن شپ، یعنی اگر آپ ویریبل x کو ڈبل کر دیں تو ویریبل y جو ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گا، اور ویریبل x کو اگر آپ ہاف کر دیں تو ویریبل y بھی ہاف ہو جائے گا، اگر پازیٹیو ریلیشن شپ ہے تو اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ریلیشن۔ اور اگر نیگیٹو ریلیشن شپ ہے تو پرفیکٹ ریلیشن شپ کیا ہوگا، اگر آپ x کو ڈبل کریں گے تو وہ ہاف ہو جائے گا، y جو ہے ہاف ہو جائے گا، یہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہوگا۔ اس طرح سے اگر ہم اس کی ڈائریکشن کو اگنور کر دیں تو اس کی اسٹرینتھ کی ویلیو پازیٹیو اور نیگیٹو میں اتنی ہی رہتی ہے، 1 از پرفیکٹ، 0.8 to 1 is very strong or strong, and 0.41 to 0.8 is medium, 0.2 to 0.4 is weak, and 0.0 to 0.2 is none. تو یہ اس کی اسٹرینتھ کے فارمولے ہیں یا ایبسلیوٹ ویلیوز ہیں جو کہ آربیٹریلی مقرر کی جاتی ہیں، اور اس کو ہم رول آف تھم بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا فارمولا تھا، وہ فارمولا آپ کو بتایا، ایگزامپلس حل کرائیں، اور اس سے آپ کو پتہ چلا کہ اس کا پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن اور پیئرسن کوریلیشن یا اور جو ہے کتنا ہے، اس کی کیا اسٹرینتھ ہے، پھر ہم نے اس کو انٹرپریٹ کیا اس کی اسٹرینتھ اور ڈائریکشن کے حساب۔ دوسرا جو کوریلیشن آپ نے پڑھا وہ اسپیئرمین کوریلیشن تھا، اس کو رینک آرڈر کوریلیشن بھی کہتے ہیں، اور یہ کوریلیشن کب معلوم کیا جاتا ہے، جب آرڈینل اسکیل ہو، اس کی ایسوسیشن آرڈینل اسکیل، یعنی جب ایک آرڈرڈ ریلیشن شپ ہوں، رینک آرڈر میں جو ہے آپ نے ویلیوز دی ہوئی ہوں، تو اس کا اور دوسرا جو رینک آرڈر ہے ان کا آپس میں کوئی کوریلیشن ہے کہ نہیں ہے۔ ایگزامپلس ہم نے لی تھی، اگر ٹوتھ پیسٹ کی وائٹنگ ایبلٹی ہو اور ٹوتھ ڈیکے پریونشن ہو، ان دونوں کو ہم نے کنزیومر سے رینکنگ کروائی، اور رینکنگ کروا کے ہمیں معلوم ہوا کہ کنزیومرز یہ کہتے ہیں کہ جو ٹوتھ پیسٹ وائٹنگ ایبلٹی پہ زیادہ ہے وہ ٹوتھ ڈیکے پریونشن پہ اس کی رینکنگ جو ہے وہ کم ہے۔ اس طرح سے ہم نے ٹیلی ویژنس کو 2 ججز سے کروایا یا 2 پینل سے کروایا، تو وی کین فائنڈ آؤٹ دا کوریلیشن آف دس رینک آرڈر۔ اس کو ہم نے اسپیئرمین کوریلیشن کہا، یعنی اگر آپ نے ایسوسیشن نامنل اسکیل میں کروانا ہو chi اسکیئر، اگر آپ نے ایسوسیشن انٹرول یا ریشو اسکیل میں معلوم کرنا ہو
تو پیئرسن کوریلیشن، اور اگر آپ نے ایسوسیشن جو ہے وہ رینک آرڈر کو میں کروانا ہو تو پھر رینک آرڈر کوریلیشن یا اسپیئرمینس کوریلیشن. یہ باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آج ہم ایک نیا ٹاپک لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ آف ڈفرینس بٹوین دا مینس. ہم دو سیمپل لیتے ہیں، ایک کا مین لیتے ہیں، دوسرے کا مین لیتے ہیں. ہم اسٹیٹسٹیکلی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان دونوں مینز میں کوئی ڈفرینس، ریئل ڈفرینس ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ مارکیٹنگ ریسرچ میں ایسے کئی پرابلم آئیں گے جس میں کہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کیا وہ سیمپل زیادہ اسٹرانگ ہے یا یہ سیمپل زیادہ اسٹرانگ ہے، یا اس کی اٹریکٹیونیس زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے، یا اس کی کنزمپشن زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے. تو ہم ویسے تو ایبسولوٹ ویلیوز جو ہیں وہ بھی ہمیں کچھ بتا دیں گی، لیکن اسٹیٹسٹکس میں ایک پروبیبلٹی ہوتی ہے جس پروبیبلٹی پہ ہم کو اس کو دیکھتے ہیں. اگر تو جتنی پروبیبلٹی ہے اتنی ہی ڈفرینس ہے تو پھر ہم اس کو ڈفرینس نہیں دیکھتے، لیکن اگر وہ اس سے ذرا فرق ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیر از اے ریئل اور سگنیفیکنٹ ڈفرینس بٹوین دا مینس. اب یہ جو ڈفرینس بٹوین دا مینس ہے یہ دو طرح کے ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈفرینس بٹوین ون مین، اور پھر ہوتا ہے ڈفرینس بٹوین ٹو انڈیپینڈنٹ مین. اب ون مین کا کیا مطلب ہے؟ ون مین کا مطلب ہے ایک ہمارا ایکچوئل مین ہے، ایک ہمارا ہائپوتھیسائزڈ مین ہے کہ ہماری ہائپوتھیسس کیا ہے پاپولیشن کے بارے میں، اور کیا ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے کہ نہیں ہے. اور یہ ہوگا پاپولیشن مین اور سیمپل مین کے درمیان، اور جو ٹو انڈیپینڈنٹ مینز ہیں وہ دو انڈیپینڈنٹ سیمپلس کے درمیان ہوگا، وہ ہم معلوم کریں گے. تو آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح سے کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم کائی اسکوئر جو کرتے تھے وہ نامینل اسکیل سے کرتے تھے، اور نامینل اسکیل کا ڈیٹا جو ہوتا تھا اس سے ہم کائی اسکوئر کے سگنیفیکینس آف ڈفرینس معلوم کرتے تھے. آرڈینل کے لیے ہم نے اسپیئر مین اور اس کے لیے ہم نے دوسرا کوریلیشن معلوم کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو مینز ہیں، یہ سنگل مین ہے، پاپولیشن مین اور سیمپل مین ہے، تو اس میں کیا فرق ہے اور یہ فرق کیا سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں ہے. ٹیسٹ آف ڈفرینس بٹوین دا مینز کے لیے ہم دو قسم کی اسٹیٹسٹکس استعمال کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں زی ٹیسٹ، دوسرے کو کہتے ہیں ٹی ٹیسٹ. اب ایک جگہ پہ جا کر ان کی ویلیو جو ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیٹسٹکس کس جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مختلف سچویشنز میں یہ زی ٹیسٹ یا ٹی ٹیسٹ اپروپریٹ ہوگا. جو چوائس جو ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کا نالج ان کے بارے میں کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کا سیمپل کیا ہے، اور پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ آپ کو پاپولیشن کا ویرینس معلوم ہے یا نہیں ہے. سو we use Z test or T test on the basis of the sample size and the knowledge of the researcher about the population variance. Now, the rule is that it is Z test when the sample is more than 30 and population standard deviation is unknown. میں نے کیا کہا؟ آپ زی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اس وقت جب آپ کا سیمپل 30 سے زیادہ ہو اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو پاپولیشن کی ہے وہ ان نون ہے، اور اگر سیمپل سائز لیس دین 30 ہے اور پاپولیشن اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے ان نون ہے تو پھر آپ ٹی ٹیسٹ استعمال کریں. اب یوزلی چونکہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہوتی ہے پاپولیشن کی وہ ریسرچر کو معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ان نون ہوتی ہے، اس لیے ہم سیمپل سائز کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم زی ٹیسٹ استعمال کریں گے یا ٹی ٹیسٹ استعمال کریں گے. تو یوزلی the sample size becomes the basis, usually. However, if you know the population standard deviation or population variance, then of course you can make a better choice. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہم سیمپل سائز کی بنیاد پر ہی زی یا ٹی کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. عام طور پر لوگ ٹی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن سیمپل سائز اگر آپ کا 30 سے اوپر ہے
تو پھر بے شک آپ زی ٹیسٹ بھی استعمال کر لیجئے. تو پھر ایک بار میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر سیمپل سائز 30 سے زیادہ ہے اور پاپولیشن ویریئنس یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ان نون ہے تو زی ٹیسٹ، اور اگر سیمپل سائز 30 سے کم ہے اور پاپولیشن ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن از ان نون تو ٹی ٹیسٹ. یہ دو جب آپ چوائس کر لیں گے تو پھر اس کا جو ہے اسی طرح سے آپ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے چند ایک آپ کو اسٹیپ بتائے تھے، وہ اسٹیپ میں پھر یہاں دہرا دیتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نل اور آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس بنائیے کہ ایچ ناٹ کیا ہے اور ایچ ون کیا ہے آپ کا. نمبر 2، پھر سگنیفیکنس لیول کو ڈٹرمن کیجئے کہ کس لیول آف سگنیفیکنس پہ آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے. اور مارکیٹنگ ریسرچ میں عام طور پر 95% لیول آف کانفیڈنس اور O5 لیول ہم سلیکٹ کرتے ہیں. تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ سلیکٹ اپروپریٹ اسٹیٹسٹکس ٹو یوز. اور اس کیس میں اپروپریٹنیس کا مطلب کیا ہے کہ آپ زی یا ٹی کو سلیکٹ کیجئے کہ آپ کون سا سلیکٹ کریں گے. پھر چوتھا یہ تھا کہ پرفارم دا ٹیسٹ، آپ کو زی یا ٹی کیلکولیٹ کیجئے یا جو بھی آپ اسٹیٹسٹکس یوز کر رہے ہیں اس کے جو آپ کو فارمولے بتائے گئے ہیں اس کے تحت آپ اس کو کیلکولیٹ کیجئے. اسے کہتے ہیں پرفارمنس آف دا ٹیسٹ. تو پرفارم دا ٹیسٹ اینڈ after you have performed the test, then you have to look the critical value in the corresponding table, the table that is provided to you. جو بھی ٹیبل ہے آپ کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق آپ اس کو استعمال کیجئے. یاد کریں آپ کہ پہلے ہم نے کائی اسکوائر کا ٹیبل دیکھا تھا، پھر ہم اس کا سگنیفیکنس معلوم کرتے تھے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اس کیس میں ہم زی ٹیبل یا ٹی ٹیبل دیکھیں گے کہ جس میں ٹی ڈسٹریبیوشن یا زی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اس میں ہم اس ٹیبل کو دیکھیں گے اور کریٹیکل ویلیو معلوم کریں گے، اور پھر کریٹیکل ویلیو اور کیلکولیٹڈ ویلیو کو ہم کمپیئر کریں گے. اور یہ بھی ہمیں اصول پتہ ہے کہ اگر کیلکولیٹڈ ویلیو زیادہ ہے تو نل ہائپوتھیسس ریجیکٹڈ، آلٹرنیٹ ایکسیپٹڈ. اور اگر ہماری ٹیبولیٹڈ ویلیو یا کریٹیکل ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ویلیو سے زیادہ ہے تو نل ہائپوتھیسس ایکسیپٹڈ اور آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس ریجیکٹڈ. تو یہ ہمارے اسٹیپ اسٹینڈرڈ ہیں جن کو ہم ہر صورت میں فالو کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زی اور ٹی کو ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. زی اور ٹی دونوں صورتوں میں اگر آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سیمپل مین پہلے جو ہے وہ معلوم کرنا پڑے گا. اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے یا معلوم کرنی پڑے گی. اگر ایک سیمپل ہے تو ایک کا مین، دو سیمپل ہیں تو دو کا مین. اگر ایک سیمپل ہے تو ایک کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن، دو ہے تو دو کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن، یہ آپ کو معلوم کرنی پڑے گی. پھر ہمیں اس کی مدد سے ایک اور چیز جس کو ہم اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرینس اور اسٹینڈرڈ ایرر آف دا مین بھی کہتے ہیں وہ معلوم کرنی پڑے گی. اسٹینڈرڈ ایرر آف دا مین ڈفرینس بھی کہتے ہیں اسے، اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرینس بھی کہتے ہیں اسے، اسٹینڈرڈ آف دا ڈفرینس آف مین بھی کہتے ہیں. مختلف کتابوں میں مختلف ہے. تو یہ آپ کو معلوم کرنی پڑے گی کہ what is the standard error of the difference of the means. اور اس کا فارمولا بڑا سمپل ہے کہ اگر تو آپ کا ایک مین ہو تو پھر standard error of the mean x bar is equal to standard deviation divided by n under root. Standard deviation divided by n under root. آپ کو پتہ ہے نا کہ n کیا چیز ہوتا ہے؟ سیمپل سائز ہوتا ہے. n is sample size, s is standard deviation and s x bar is standard error of the difference of the mean. تو اس فارمولے کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ اسٹینڈرڈ ایرر آف دا مین معلوم کریں. اگر مین آپ کا ایک ہے، اور ایک مین کب ہوگا؟ جب آپ اسی مین کو آپ اپنے ہائپوتھیٹیکل مین یا ہائپوتھیسائزڈ مین یا پاپولیشن مین سے کمپیئر کر رہے ہیں.
کیونکہ ہم ایک سیمپل مین ہے، پھر ہم ہائپوتھسس بناتے ہیں اور پھر اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، تو اس صورت میں ایرر آف دا مین ڈفرینس جو ہوگا وہ ایس ڈیوائڈیڈ بائی این انڈر روٹ ہوگا. اور اگر آپ کے دو مینز ہیں، اگر آپ دو انڈیپینڈنٹ مینز کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں، یعنی دو سیمپل آپ نے انڈیپینڈنٹ لیے ہوئے ہیں اپنی ریسرچ میں، ان سیمپلس کا کچھ ریزلٹ ہے، ان ریزلٹس کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے اور ان کا سگنیفیکنٹ ڈفرینس معلوم کرنا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ ایک اور فارمولا استعمال کریں گے جو ہے ایس ایکس بار 1 مائنس ایکس بار 2، یعنی کہ اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرینس بٹوین ٹو مینس x bar 1 and x bar 2 is equal to standard deviation of the first sample square divided by size of the first sample plus standard deviation of second sample divided by the size of the second sample whole under root. تو یہ دو فارمولے ہیں جن سے کہ آپ اپنی سچویشن کے مطابق اس کی اسٹینڈرڈ ایرر آف دا مین ڈفرینس آپ معلوم کریں گے. اور جب یہ معلوم کر لیں گے تو پھر ہم اس کو ایک اور فارمولا میں استعمال کریں گے جو کہ یہ ہے. اب یہ فارمولا جو ہے اگر تو ایک مین کے لیے ہے، یعنی یو وانٹ ٹو فائنڈ دا ڈفرینس بٹوین دا پاپولیشن مین اینڈ the sample mean, or you want to find the difference between the hypothesized mean and the actual mean or the sample mean, observed mean, then the formula for T or Z is very simple. کیا ہے؟ T or Z is equal to x bar minus mu. یاد ہے آپ کو mu کیا ہے؟ یہ mu population mean ہے، hypothesized mean ہے اس میں، sample mean minus population mean divided by standard error of the mean. یعنی T اور Z is equal to x bar minus mu divided by standard error of the mean of sample X, where mu is population mean or hypothesis mean, x bar is sample mean, and x bar is equal to standard error of the mean difference. تو یہ ایک مین کا فارمولا ہے اور T اور Z دونوں کے لیے ایک ہی فارمولا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو اسٹینڈرڈ ایرر آف دا مین ڈفرینس معلوم کرنی ہے. اس سے پہلے آپ کو مین معلوم کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنی ہے، اور ان سب کے فارمولے اور ان کی ایگزامپلز آپ پہلے کر چکے ہیں. اور پھر ٹو مینس کا فارمولا کیا ہوگا؟ ٹو مینس کا فارمولا تھوڑا سا مشکل ہے، وہ ہے کہ T اور Z از اکول ٹو x بار 1 مائنس x بار 2 مائنس mu 1 مائنس mu 2 ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرینس بٹوین مینس x بار 1 اینڈ x بار 2، جہاں پر کہ x bar 1 sample mean for the first sample, x bar 2 sample mean for the second sample, mu 1 unknown means for the first population, and mu 2 is unknown mean for the second population, and x bar 1 minus x bar 2 is the standard error of the estimate or standard error of the difference between the means. تھوڑا سا لمبا فارمولا ہو گیا، مشکل نہیں ہے کہ T اور Z برابر ہیں پہلا مین مائنس دوسرا مین، یعنی سیمپل مین، پہلا سیمپل مین مائنس دوسرا سیمپل مین. یہ کیا ہے؟ ڈفرینس بٹوین، یہی آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں ایکچولی، مائنس mu 1 مائنس mu 2 ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرینس بٹوین مین. یہ فارمولے ہیں، ان فارمولوں سے آپ T یا Z کو کیلکولیٹ کر لیں گے، اور پھر اس کو آپ دیکھیں گے ٹیبل میں. کچھ جو ہیں ہماری Z کی ویلیوز تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں، T کی ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں ٹیبل دیکھنی پڑتی ہیں. ویسے Z کا ٹیبل بھی ہے، لیکن Z کی ویلیو جو ہے وہ
95 کے لیے 1.96 ہوتی ہے، 99 کے لیے 2.58 ہوتی ہے اور 90 کے لیے 1.65 ہوتی ہے۔ عام طور پر 1.96 ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ 95% کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہمارے مارکیٹنگ ریسرچ میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے اور یوزلی یوز ہوتی ہے۔ اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں، اس ایگزامپل کو ہم استعمال کریں گے جی یہ ٹی میں، یعنی اس کا ڈفرینس آف دا مین کا ٹیسٹ ہے۔ A shoe company is investigating the desirability of adding new design of shoes to its shop. The company has decided that it will add this design only if it sells 100 pairs per week in each store. It was put on different shops randomly and data on their sale was calculated. The data revealed an average sale of 106 pairs per week per store. The standard deviations were worked out to be 13.8. Should the company introduce the new design or not? یہ آپ کا کوشچن ہے، آپ نے مارکیٹنگ ریسرچ کی ہے، اب اس کا ہم کوئی نتیجہ نکالیں گے۔ اور ایگزامپل کیا ہے یہ کہ ایک شو کمپنی ہے جو نیا ڈیزائن لائی ہے، اس کو وہ انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ذرا شیور ہونا چاہتی ہے کہ یہ بکے گا کہ نہیں، اور انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہے کہ اگر ہر سٹور پر یہ ایک ہفتے میں 100 پیئر بک جائیں تو پھر اس کی ڈیزائربلٹی ہے، ورنہ یہ ڈیزائربل نہیں ہے، اس کو میں وڈرا کر لینا چاہیے۔ اور انہوں نے اس کو اپنے 40 شاپس پر رکھا، رینڈملی سلیکٹ کیے 40 شاپس، 40 سٹورز رکھا سیل کے لیے، اور کچھ ہفتوں کے بعد ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ کتنے لوگوں نے اس کو پرچیز کیا ہے۔ تو ڈیٹا نے ہمیں یہ بتایا کہ 106 پیئرز بکتے ہیں، 106۔ تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس کی 13.8 تھی۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اس ریسرچ کی بیس پر ہمیں یہ شو انٹروڈیوس کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب بظاہر تو 106 100 سے زیادہ ہے، لیکن جب ہم ٹیسٹ آف سگنیفیکنس لگاتے ہیں تو اسٹیٹسٹکس میں سیمپل کی بیس پر اور اس کے ڈیٹا کی بیس پر اس میں بعض اوقات 100 اور 106 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر سیمپل بہت بڑا ہو تو پھر 100 اور 106 میں کوئی فرق نہیں، تو اس کو اسٹیٹسٹیکلی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں آن دا بیسس آف سیمپل، اور جس کو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ جی اتنی ہماری آبزرویشنز ہیں اور یہ ہمارا ڈیٹا ہے، تو کیا اس کا سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے کہ نہیں ہے۔ تو وی پٹ ٹیسٹ آف اسٹیٹسٹکس ان دس، اور پھر ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اس کا سولوشن کیا ہے۔ سولوشن دیکھتے ہیں ہم اس کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، نل ہائپوتھیسس اور آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس بناتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا نل ہائپوتھیسس کیا ہے؟ کیا وہ کہہ رہے تھے شو والے کہ اگر کم سے کم 100 بکے گا تو ہم اس کو انٹروڈیوس کریں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیزائربل کیا ہے کہ ہمارا جو میو ہے یا جو ہماری ایوریج ہے وہ 100 سے زیادہ ہو۔ اب اس میں ہم ایچ او اور نل ہائپوتھیسس ہمارا بنے گا کہ میو از لیس دین اور equal to 100، میو از لیس دین اور equal to 100، اور ایچ ون بنے گا میو از گریٹر دین 100۔ اب یہ جو ہے ہم نے نل ہائپوتھیسس بنا دیا۔ باقی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو ہم نے مین معلوم کیا وہ 106 تھا، کہ ہمیں 106 جو آبزرویشنز آئیں سیمپل کی جو 40 تھیں آبزرویشنز ہماری، اس لیے ہم نے اس کا مین نکالا اور وہ تھا 106۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی آپ کو دی ہوئی ہے، وہ ہے 13.8۔ اب 13.8 اور 106 اور 2.18 یہ ہماری فگرز ہمارے پاس ہیں۔ اب کیا کرنا ہے ہم نے پہلے تو سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم زی استعمال کریں گے یا ٹی۔
چونکہ ہمارا سیمپل 30 سے زیادہ ہے اور ویریئنس آف پاپولیشن از ان نون، وی ول یوز زی ٹیسٹ. زی کو ہم استعمال کریں گے، ٹی کو ہم استعمال نہیں کریں گے. اور زی یا ٹی کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اس کی اسٹینڈرڈ ایرر آف دا مین ڈفرینس معلوم کرنی ہے، which is equal to standard error of the mean difference is equal to s over n under root. اور اس کو جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں 13.8 divided by 40 under root, that comes something like 2.18. اب ہم نے اس کو زی یا ٹی کے فارمولے میں ڈالنا ہے. ہمارے کیس میں زی ہے تو فارمولا آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا تھا؟ میو مائنس ایکس بار ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرینس آف دا مین. اب اس میں آپ کو جو ملا ہے وہ 106 ملا ہے. 106 مائنس 100 ڈیوائڈیڈ بائی 2.18 is equal to 6 divided by 2.18 is equal to 2.75. اب ہماری جو z کی ویلیو ہے وہ 2.75 آ گئی. ہم نے کیلکولیشن کر لی، ٹیسٹ پرفارم کر لیا اور ہم نے کچھ جو ہے نا وہ فگر نکالی 2.75 which is the value of the z. Now what to do؟ اگلا اسٹیپ ہمارا کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کمپیئر کرنا ہے کریٹیکل ویلیو سے. اب اس کی کریٹیکل ویلیو جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا زی کی جو کریٹیکل ویلیو 05 یا 95% پر ہوتی ہے وہ 1.96 ہوتی ہے. 1.96 05 کانفیڈنس لیول پر. اب 1.96 یہ ہے کریٹیکل ویلیو اور زی کی ویلیو جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے کتنی ہے؟ وہ ہے 2.75. کون سی زیادہ ہے؟ ہماری کیلکولیٹڈ ویلیو زیادہ ہے. اور جب کیلکولیٹڈ ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نل ہائپوتھیسس از ریجیکٹڈ. کیلکولیٹڈ ویلیو از گریٹر دین دا کریٹیکل ویلیو، دین ایچ او اور ایچ ناٹ از ریجیکٹڈ اینڈ ایچ ون از ایکسیپٹڈ. اس کیس میں ہمارا ایچ ناٹ یا ایچ او کیا تھا؟ ایچ زیرو کیا تھا؟ ایچ زیرو ہمارا تھا کہ میو از لیس دین اور اکول ٹو 100. تو یہ غلط ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا. اور آلٹرنیٹ کیا تھا؟ میو از مور دین 100، یہ ایکسیپٹ ہو گیا. اب جو ہمارے شرط تھی، جو انہوں نے کمپنی نے شرط لگائی تھی کہ ہم اس وقت اس کو انٹروڈیوس کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ آن دا ایوریج یہ 100 پیئرس بکتا ہے. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ 100 پیئر سے زیادہ بکتا ہے. نتیجہ کیا نکالیں گے ہم؟ مینجمنٹ کو مشورہ کیا دیں گے ہم بطور ریسرچر؟ ہم نے ریسرچ کیا، ہم نے زی ٹیسٹ لگایا، کیلکولیشنس کی. واٹ از دا ریزلٹ؟ دا ریزلٹ از دیٹ the average sale of this new design is more than 100 pairs per week. Therefore, the company should go ahead and introduce this pair or this design in the market. کوئی امر مانے نہیں ہے، ہمارا زی ٹیسٹ اس کو پروو کرتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ابھی ہم نے جو ایگزامپل دیکھی وہ 1 مین کی تھی، یعنی ہم سیمپل مین کو پاپولیشن مین سے کمپیئر کر رہے تھے. سیمپل مین اور ہائپوتھیسائزڈ مین میں ڈفرینس معلوم کر رہے تھے کہ از دیئر اینی سگنیفیکنٹ ڈفرینس بٹوین دی ٹو اور ناٹ، اور اف ون از گریٹر دین دا ادر. سو وی ڈیڈ دس. ناؤ وی ول پروسیڈ ٹو زی ٹیسٹ فار 2 انڈیپینڈنٹ مینس. اب 2 ڈفرینٹ پاپولیشنز ہیں، ان کو ہم کمپیئر کریں گے. یہ تو ایک ہی پاپولیشن تھی نا، اسی شو کی پاپولیشن تھی اور اسی کو ہم اسی سے کمپیئر کر رہے تھے. اب 2 اگر ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ مینس ہوں تو ہم اس کو کس طرح سے کریں گے؟ اب میں ایک ایگزامپل اور آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو ہم سالو کریں گے اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اگر 2 انڈیپینڈنٹ مینس کا ڈفرینس ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے پروسیڈ کریں گے. سپوز
two independent samples of 50 each of the two cola beverages A and B yield the following data. On average, weekly per household consumption in Gulberg area of the Lahore, the data was like this. Cola beverage A, mean consumption 6.3 liters per household. Cola beverage A, standard deviation 2.1. Cola beverage B, mean consumption 5.7 liter. Cola beverage B, standard deviation 1.3. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ریسرچر نے دو انڈیپینڈنٹ سیمپل لیے کولا اے اور کولا بی کے، اور اس نے ایوریج ویکلی کنزمپشن پر ہاؤس ہولڈ گلبرگ کے ایریا میں لی، پر ہاؤس ہولڈ، ناٹ پر پرسن بٹ پر ہاؤس ہولڈ اس نے یہ لی، اور یہ معلوم کیا جب اس نے سیمپل لیا تو سیمپل کتنا تھا؟ سیمپل 50 کا تھا، اس کا بھی اس نے 50 کا لیا، اس کا بھی اس نے 50 کا لیا. این کتنا تھا؟ N1 بھی 50 تھا اور N2 بھی 50 تھا. N1 50 N2 50، دونوں سیمپلس کا جو سائز تھا وہ 50 تھا. اب اس نے کیا معلوم کیا کہ یہ مین کنزمپشن بیوریج اے کی جو ہے وہ 6.3 لیٹر ہے اور مین کنزمپشن بیوریج بی کی 5.7 لیٹرز ہے. اب یہ قریب قریب ہیں، 0.6 کا ڈفرنس ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسٹیٹسٹیکلی فرق بھی ہے اس میں کہ نہیں ہے. یہ آپ بس نظر تو آ رہا ہے کہ 0.6 لیٹرز کا ڈفرنس ہے، لیکن ہم اسے اسٹیٹسٹیکلی میئر کریں گے زی ٹیسٹ کے ذریعے سے کہ یہ ڈفرنس جو ہے وہ سگنیفیکنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے، یا ایسے ہی ہے سیمپلنگ ایرر کی وجہ سے. اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی جو ہے وہ ورک آؤٹ کی ہوئی ہے. وہ کتنی ہے؟ بیوریج اے کی 2.1 ہے اور بیوریج بی کی 1.3 ہے. اب ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ از دیئر اینی سگنیفیکنٹ ڈفرنس بٹوین ٹو کنزمپشنز، آئی مین دا کنزمپشن آف دا ٹو بیوریج، از دیئر اینی سگنیفیکنٹ ڈفرنس بٹوین دا کنزمپشن پر ہاؤس ہولڈ آف دا ٹو بیوریجز. یہ ہم نے معلوم کرنا. اب اس کا سولوشن کس طرح سے ہوگا؟ اسی طرح سے جیسے ہم ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ پہلے ہم جو ہے وہ نل ہائپوتھیسس بنائیں گے. اب اس میں نل ہائپوتھیسس کیا ہے؟ μ1 از اکول ٹو μ2، یعنی اگر ہم ایکچوئل پاپولیشن کی کنزمپشن لیں پر ہاؤس ہولڈ بیوریج اے کی اور بیوریج بی کی، بیوریج اے کی اگر مین جو ہے وہ μ1 ہے اور بیوریج بی کا اگر μ2 ہے مین، تو ہم کہیں گے کہ μ1 از اکول ٹو μ2. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس کو ٹرانسپوز کریں کہ μ1 مائنس μ2 از اکول ٹو 0. اگر دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے تو ان کا ڈفرینس کیا ہے؟ 0 ہوگا. اور H1 کیا ہوگا؟ آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس کہ μ1 is not equal to μ2 obviously، اور یہ 2-tier ٹیسٹ بن جائے گا. اور تو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں μ1 minus μ2 is not equal to 0. پہلے ہم نے کیا کیا؟ پہلے ہم نے ناٹ بنایا، پھر H1 بنایا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ H1 اور H0 کو بنا کے ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے اسٹیٹسٹکس کون سی یوز کرنی ہے. اب ہم زی کریں گے یا ٹی کریں گے؟ تو زی کرنا ہوگا ہمیں. کیوں بلا؟ سیمپل جو ہمارا 30 سے زیادہ ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی ان نون ہے. اس صورت میں ہم زی کو اپلائی کریں گے، اور زی کو اپلائی کرنے کے لیے ہم پہلے کیا معلوم کرتے ہیں؟ ہم اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرنس بٹوین مین x1 اینڈ x2. لیکن ذرا ڈیٹا دیکھیے. ڈیٹا ہم نے جو وہاں سے ایگزامپل سے لیا ہے وہ کس طرح سے ہے؟ وہ x1 x بار 1 از 6.3، اس کو x1 بار بھی کہہ سکتے ہیں آپ. x1 بار از 6.3، x2 بار از 5.7،
standard deviation, or S1 is equal to 2.1, S2 is equal to 1.3, N1 is 50 and N2 is also 50. یہ ڈیٹا ہمیں دیا ہوا ہے. حالانکہ پریکٹیکلی جب آپ کریں گے اس کو اور جب آپ کے پاس آبزرویشنز آئیں گی وہ 50 کا ڈیٹا آپ کو ٹیبولیٹ کر کے آپ کو مین معلوم کرنا پڑے گا. یہاں ہم اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے اس کے مین پہلے آپ کو دے دیے, ورنہ پریکٹیکلی آپ کو اس کے مینز باقاعدہ معلوم کرنے گے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی آپ کو معلوم کرنی پڑے گی, تب جا کے آپ جو ہے وہ اس کو سالو کر سکیں گے. بٹ تاکہ آپ کا وقت یہاں زیادہ نہ لگے اس لیے ہم نے اس کو کیلکولیٹ کر کے لے آئے. اب ہم کیا کریں گے, اس کی اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرینس بٹوین x1 بار اینڈ x2 بار معلوم کریں گے, اور اس کا فارمولا کیا ہے؟ اس کا فارمولا آپ کو پتہ ہے, Sx1 بار مائنس x2 بار is equal to standard deviation 1 square divided by n1 plus standard deviation 2 square divided by n2 whole under root. Yani standard error of the difference between mean x1 and mean x2 is equal to standard deviation of sample 1 square divided by sample size 1 plus standard deviation of the sample 2 square divided by sample size 2 whole under root. اور جب ویلیوز ہم اس کی پٹ کرتے ہیں that becomes to 2.1 square divided by 50 plus 1.3 square divided by 50 whole under root is equal to 0.349. یہ ہم نے اس کی اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرینس بٹوین دا مین معلوم کر لی, 0.349. اب اس کو ایکچوئل فارمولے میں پٹ کر کے اس کی ویلیو معلوم کرتے ہیں. یہ ویلیو ہمارے پاس آ گئی, اس کو ہم زی معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور یہ فارمولا کیا ہے کہ دو مینز ہوں تو پھر ہمارا فارمولا ہے زی از اکول ٹو اور ٹی از اکول ٹو وٹ ایور دا کیس از, زی از اکول ٹو x1 بار مائنس x2 بار, پہلا سیمپل مین مائنس دوسرا سیمپل مین, مائنس μ1 مائنس μ2, دیٹ از پہلا پاپولیشن مین مائنس دوسرا پاپولیشن مین وچ از آلویز زیرو. اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم اسٹینڈرڈ ایرر آف دا ڈفرینس بٹوین دا مین x بار 1 اینڈ x بار 2 اور x1 بار مائنس x2 بار, اور یہ ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں. اب سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. آپ کا x1 بار کیا تھا, پہلا مین کتنا نکالا تھا آپ نے 6.3, دوسرا مین آپ کا کیا ہے 5.7, پہلا مین آپ کا کیا دیا ہوا ہے 6.3 اور دوسرا مین جو دیا ہوا ہے وہ 5.7 ہے. تو 6.3 مائنس 5.7 مائنس اور دوسرا جو μ1 مائنس μ2 is always 0 in our null hypothesis because we assume that or we hypothesize that μ1 is equal to μ2 and μ1 minus μ2 would be equal to 0. اس کو مائنس 0 کر کے ڈیوائڈ کریں گے ہم اسٹینڈرڈ ایرر آف دا مین پہ, اور وہ کیا ہے 0.349 پہلے ہم معلوم کر چکے ہیں. اور جب ہم ان کو ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آنسر زی کا آتا ہے 1.72. یہ ہمارا کیلکولیٹڈ ویلیو زی کی ہے. اب ہم نے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارم کر لیا. اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ ہے کہ ہم اس کی کریٹیکل ویلیو معلوم کریں گے, اور کریٹیکل ویلیو معلوم کرنے کے بعد پھر اس کو ہم کیلکولیٹڈ ویلیو پہ کمپیئر کریں گے, ہائیپوتھیسس کو ریجیکٹ کریں گے یا ایکسیپٹ کریں گے, اور پھر ہم کوئی نتیجہ نکال کے ہم کچھ مینجمنٹ کو ہم اپنا سجیشن دیں گے یا ڈیٹا اپنا نتیجہ جو ہے ڈیٹا کی شکل میں پیش کریں گے. اب یہ آپ کا زی کا ویلیو 1.72 ہے, اور پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ کریٹیکل ویلیو آف زی ایٹ O5 لیول اور 95% از 1.96. اب کون سا زیادہ ہے؟
1.96 ہے 1.72. کریٹیکل ویلیو یا کیلکولیٹڈ ویلیو، اس کیس میں کریٹیکل ویلیو زیادہ ہے. 1.96 از گریٹر دین 1.72. کیا نتیجہ نکالیں گے آپ؟ نل ہائپوتھیسس ایکسیپٹڈ یا ریجیکٹڈ؟ چونکہ جو ہماری کیلکولیٹڈ ویلیو ہے وہ اس کے اندر ہے، اس لیے ہم اس کو ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کریں گے. نل ہائپوتھیسس ہمارا ایکسیپٹڈ ہے. کیا تھا نل ہائپوتھیسس؟ μ1 از اکول ٹو μ2. ہم نے وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے. دین 6.3 اور 5.7 میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ایوریج ہاؤس ہولڈ کنزمپشن آف بیوریج اے اینڈ بیوریج بی in this area is almost equal. There is no significant difference. Calculated difference آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن significant difference statistically اس سیمپل پہ کوئی خاص نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو ایکسیپٹ کر کے ہم کہیں گے کہ کسی کو کوئی ایج حاصل نہیں ہے، اور جو بھی مینجمنٹ نے اس کو ڈیسیژن لینا ہو یا اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہو تو پھر اس کو وہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں. اب آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ٹیسٹ آف ڈفرینس بٹوین دا مینس پڑھا، ہم نے زی ٹیسٹ پڑھا، ٹی ٹیسٹ پڑھا. ٹی ٹیسٹ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا، اور لیکن فارمولے ہم نے اس کے پڑھ لیے. اور زی ٹیسٹ ہم اس وقت اپلائی کرتے ہیں جب سیمپل سائز جو ہے وہ 30 سے زیادہ ہے اور ویریئنس آف دا پاپولیشن ان نون ہے. اور ٹی ٹیسٹ کب ہم کرتے ہیں؟ جب کہ سیمپل سائز 30 سے کم ہے اور پاپولیشن ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن از ان نون. تو دونوں صورتوں میں ہم زی یا ٹی کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے بعد ہم زی ٹیسٹ یا ٹی ٹیسٹ جب انتخاب اس کا کر لیتے ہیں تو پھر اس کے کیلکولیشن کا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہی فارمولا ہے جو آپ کو بتایا ہے. اسی طرح سے جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ آف دا مین آف ڈفرینس معلوم کرتے ہیں، ہم اس کو پٹ کر کے ہم اپنا اس کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. 1 اور 2 مینس کے ڈفرینس میں تھوڑا سا فارمولے میں فرق ہے، وہ بھی آپ نے معلوم کیا. ٹی ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنی مارکیٹنگ ریسرچ میں اکثر استعمال کرتے ہیں. تو اس ٹی ٹیسٹ کو ہم پھر تفصیل سے پڑھیں گے، اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس وقت تک اللہ حافظ.